بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. دنیا کے لیے بڑی خبر ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. گزشتہ رات 2:15 بجے صبح جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے دنیا کو بتایا کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل طے پا گئی ہے. اور دنیا کے لیے بڑی خبر تھی، پاکستان کے لیے بڑی خبر تھی، مڈل ایسٹ کے لیے بڑی خبر تھی. اور اس خبر کے آنے کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس ٹویٹ کی تصدیق کی، اور ساتھ ہی ایران نے بھی اس ٹویٹ کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بتایا دنیا کو کہ یہ ڈیل طے پا گئی ہے. اب 19 جون کو جمعہ کے دن یہ اس ڈیل پر سائن ہونے والے ہیں اور پاکستان اس کی میزبانی کرے گا. جنیوا میں انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں. 19 تاریخ کو یہ ڈیل طے پا جائے گی، سائن ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایران پر جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بھی بحال ہونا شروع ہو جائیں گے. اب نئے ہرمز کھلنا شروع ہو گیا ہے. امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو بلاکیج تھی ہماری طرف سے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب نئے ہرمز جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گیا. اور وہاں پر جو پھنسے ہوئے جہاز تھے، جو آئل ٹینکرز تھے، ان کی موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اب کافی سے تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کیا ہے UNO میں سابق مستقل مندوب پاکستان کے سفیر، چین اور امریکہ میں رہے سفیر اور آزاد کشمیر کے سابق پریزیڈنٹ ہیں سردار مسعود احمد خان صاحب. ان سے بات کرنے جا رہے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر بڑی خبر ہے سر دنیا کے لیے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس خبر کو؟ اور جو خدشات ہیں، جیسے کہ اسرائیل نے بھی کہا کہ وہ اس معاہدے کو نہیں مانے گا، اور اب بھی خطرہ ہے کہ شاید اسرائیل جو ہے اس کو سبوتاژ کرے. ایک تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور دنیا کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ اتنی بڑی جنگ، اتنے وسیع پیمانے پہ جنگ پاکستان نے رکوا دی ہے. اور یہ کہ یہ راستہ سارے کا سارا بہت کٹھن تھا، یہ وہ آسان کام نہیں تھا. یہ وہ کام ہے جو اقوام متحدہ نہ کر سکی، جو یورپین یونین نہ کر سکی، جو ویسے روایتی طور پر جو ثالث ممالک ہیں وہ نہ کر سکے. اور پھر یہ ذمہ داری پاکستان کے کاندھوں پہ ڈالی گئی، اور پاکستان نے پہلے جو ہے ریجنل کنسنسس پیدا کیا، پھر چین کی حمایت حاصل کی، پھر ساری دنیا نے اس کی حمایت کی، اور تہران اور واشنگٹن میں نے اس کے اوپر اعتماد کیا. تو اس کی وجہ سے ممکن ہوا جب سارے لوگ جو ہے ہمت ہار گئے تھے پہلے دور مذاکرات کے بعد، پاکستان نے پس پردہ بیک چینل مذاکرات جاری رکھے، اور آج آپ اس کی کامیابی دیکھ رہے ہیں. آپ نے درست کہا کہ ابھی اور جمعے میں جو ہے 4 دن ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر 60 دن کا ایک لمبا وقفہ ہے. اور وزیر اعظم نیتنیاہو یا جو دوسرے جو ان کے کابینہ کے انتہا پسند وزیر ہیں یا وہاں کے حزب اختلاف، وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پورے مذاکراتی عمل سے باہر تھے اور ہم اس کے پابند نہیں ہیں. اگرچہ صدر ٹرمپ نے جو ہے نہ صرف وزیر اعظم نیتنیاہو کی سرزنش کی، بلکہ انہیں پابند کیا کہ اس معاہدے کا لحاظ رکھیں، پاس رکھیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ان کے بھی کچھ جو ہے اہداف ہیں، خاص طور سے لبنان کے حوالے سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے 2000 مربع کلومیٹر کا رقبہ قبضے میں لیا ہوا ہے اسے خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر جو ہے وہ چاہیں گے کہ غزہ کے سلسلے میں یا اس کے علاوہ جو مقبوضہ فلسطین کے سلسلے میں انہیں کوئی چھوٹ دی جائے. تو یہ اسرائیل کا جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن الحمدللہ پاکستان کی کوشش سے ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک مفاہمت کی یادداشت تیار ہو گئی ہے، جس کے اوپر فریقین کا اتفاق ہے، اور جمعے میں یہ سیریمنی ہو جائے گی. لیکن پھر جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ 60 دن کا دورانیہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے نیوکلیئر ایشو کے اوپر تکنیکی اور قانونی مذاکرات کرنے ہیں. لیکن اتنے میں جیسے آپ خود کہہ رہے تھے کہ کیسے دیکھیں ڈرامائی انداز میں جو ہی یہ پہلی خبر جب ریلیز ہوتی ہے تو ایشیائی مارکیٹس ہوں، یورپ کی یا امریکہ کی ہوں، ان میں مندی کا رجحان ختم ہوا، ان میں جو ہے بہت مثبت رفت ہوئی. اور اس کے علاوہ تیل کی قیمت میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی جو ہے پہلے 90s میں تھی تو وہاں سے گر کے اب جو ہے کوئی 80 اور 82 جو بینڈ کروڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حوصلہ بن گیا ہے. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اگر ہم یہاں تک کامیاب چلے آئے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام تھا، 47 سال کا کانفلکٹ ہے، تنازع 47 سال کا، اور دونوں فریقین جو کہ جنگ لڑ رہے تھے ان کو ایک میز پہ اکٹھا کرنا، سر کتنا مشکل کام تھا فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے لیے، وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے، پاکستان کے لیے.
مشکل ترین کام تھا. پاکستان کے پاس اس قسم کا رول نہیں رہا، اگرچہ اس نے 1971 میں چین اور امریکہ کی صلح کروائی تھی. اس کے بعد 1998 میں انہوں نے سوویت افواج کے انخلاء کے لیے جنیوا ایکارڈز کروائے تھے، افغانستان سے ان کا انخلاء کا، اور دوحہ ایکارڈز میں پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا. تو پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، اور پاکستان جو ہے 1960 سے اب تک جو ہے ہر سال بڑی تعداد میں پیس کیپرز بھیجتا رہا ہے. لیکن جو یہ ورلڈ سٹیج کے اوپر پاکستان ایک پیس میکر کے طور پر ابھرا ہے، اور ایک بڑے ثالث کے طور پر ابھرا ہے، اور ایک بڑے سہولت کار کے طور پر ابھرا ہے، اس کی کہیں نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایک ملک نے اس قسم کا معجزہ کر دکھایا ہو. اس میں یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ برس میری یادداشت درست ہے تو 19 جون 2025 کو صدر ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے 19 تاریخ کو 19 جون کو جو ہے اس معاہدے کے اوپر دستخط ہوں گے. مطلب 1 سال گزر چکا ہوگا. اس میں جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور فیلڈ مارشل آصف منیر نے شبانہ روز محنت کی اور رابطے رکھے. پھر جو ہے آپ دیکھیے کتنا یعنی مطلب ہے کہ نازک اور حساس معاملہ تھا کہ جو ایران اور امریکہ تو متحارب ہیں ہی ہیں، لیکن ایران اور خلیجی ریاستوں کی آپس میں رقابت ہے، مخاصمت ہے، بعض ممالک سے دشمنی ہے. اس کے باوجود پاکستان نے ایک توازن برقرار رکھا اور اعتماد بحال رکھا، اور پھر پاکستان کو جو چین جیسے بڑے ملک، بڑے ہمسایہ ملک کی حمایت حاصل تھی، اور جب یہ حمایت حاصل ہو گئی تو اس کے بعد ساری دنیا سے پاکستان کو حمایت ملنا شروع ہو گئی. پھر بھی جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی ایسی سیدھی لکیر نہیں تھی کہ پاکستان محنت کرتا رہا اور اس منزل تک دونوں ممالک پہنچا دیا، کیونکہ کبھی ایران نہیں مانتا تھا، کبھی امریکہ نہیں مانتا تھا. کبھی امریکہ اگر مانتا تھا، صدر ٹرمپ مانتے تھے، تو ان کی میگا بیس جو تھی سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں وہ نالا ہو جاتی تھی. کبھی جو ہے یہ جو ایران کے اندر جو مختلف قسم کے پاور سینٹرز ہیں، رہبر اعلیٰ سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، اس کے بعد جو ہے صدر، اسپیکر، وزیر خارجہ، پاسداران انقلاب، خواجہ ایران، ان کے مختلف مطلب ہے سینٹرز تھے، پاور سینٹرز تھے. تو ان میں مطابقت، ہم-آہنگی اور یکسوئی پیدا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، ایک ثالث کے لیے بھی. سر اب اثر کیا پڑے گا دنیا پہ اس معاہدہ کا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب ایران پہ پابندیاں ختم ہوں گی، ان کے ایسیٹس جو ہے وہ بحال ہوں گے، تو کیسا ایک نیا ایران جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہوگا؟ اور جو ٹریڈ ہے دنیا میں اس کا کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ کتنی زیادہ بڑھے گی، اسپیشلی مڈل ایسٹ میں پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے ابھی تو ہم فرض کر رہے ہیں کیونکہ اس سلسلے میں بعض معاہدے ابھی ہونے باقی ہیں، اور وہ 60 دن کے اندر ہوں گے، جب 19 جون کے بعد. اور ضروری نہیں کہ 60 دن لگیں، یہ 15 سے 30 دن میں بھی یہ سارا معاملہ مکمل ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ یہ ظاہر تیل کا ذخیرہ بڑھ جائے گا، اور اگر جو ہے ایران کے اوپر سے معاشی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں تو پھر جو ہے مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اور کم ہوں گی. پھر جو ہے میرا خیال ہے کہ جو دنیا کا، خلیجی ریاستوں کا اور یہ مشرق وسطیٰ کا اور دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ تیل سے ساری کی ساری دنیا کی معیشت چل رہی ہے، اس کا انحصار بہت زیادہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ ایک اور چیز اسٹریٹجیکلی دیکھنی ہوگی کہ ایران اس خطے کی طاقتور ترین طاقت بن سکتا ہے، مطلب قوت بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ابھی تمام معاشی پابندیوں کے باوجود اپنی معیشت کو چلا رہا تھا. لیکن اگر ان کے اوپر سے معاشی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو وہ سعودی عرب بلکہ پوری جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو ملا دیا جائے تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. کیا یہ اسرائیل کے لیے قابل قبول ہوگا؟ ان کو تو یہ شکوہ ہے کہ پابندیوں کے باوجود انہوں نے میسائل کیپیبلٹی حاصل کر لی، یورینیم کی افزودگی کر لی، اور اس کے بعد یہ جو ان کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہوئے وہ سہ گئے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے. یہ جو یعنی امریکہ کے لیے تو یہ اور اسرائیل کے لیے دس واز اے وار آف چوائس، لیکن ان کے لیے جو ایرانینز کے لیے دس واز اے وار آف سروائیول. لہٰذا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فتح یاب ہوئے، کہ وہ سروائیو کر گئے، رژیم بھی سروائیو کر گئی. تمام ڈیکیپیٹیشن کے باوجود جو ان کی اعلیٰ ترین قیادت کا صفایا کر دیا گیا تھا، اعلیٰ فوجی قیادت کا صفایا کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، نظام حکومت بھی برقرار ہے.
تو اس وجہ سے یہ اگر ایران اٹھ گیا تو پھر یہ جو خطے کی اسٹریٹجک لینڈسکیپ تبدیل ہو جائے گی۔ سر اگر ہم پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کا جو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے وہ کئی سالوں سے جو ہے وہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے، اس پہ پابندیاں تھیں، ظاہری بات ہے، اور یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا۔ اب ہم سمجھیں سر کہ اگر یہ پابندیاں اٹھتی ہیں تو نہ صرف جو ایرانی آئل آ رہا تھا لیگل طریقے سے وہ بھی لیگل ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے وہ بھی مکمل ہوگا۔ جی جی، ایران کے حوالے سے بات کریں تو اگر اس کے اوپر سے معاشی پابندیاں اٹھتی ہیں تو ہمارے لیے بہت سے راستے کھل جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بجلی کو امپورٹ کر سکیں گے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ ایک نئی راہداری قائم ہوئی ہے پچھلے دنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورٹ قاسم کراچی اور جو گوادر پورٹ سے بہت سی اشیاء خوردنی اور بہت سے اور دوسری چیزیں جو تھی وہ ایران کی سرحد سے پار گئی، تو یہ ایک نئی راہداری کھل گئی ہے، اور اس میں جو ہے گوادر پورٹ کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گوادر پورٹ اور چابہار کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوائن کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں کہوں گا، اور یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، کہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے یہ بڑے عرصے سے مارس التوا میں ہے۔ جو ایران ہے وہ اپنی سائٹ کی بڑی حد تک جو ہے انفراسٹرکچر قائم ڈیولپ کر چکا ہے۔ جی جی، پاکستان جو ہے ان معاشی پابندیوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس نے جزوی طور پر کیا، وہ کچھ تیاری کی ہوئی ہے، تو فوری اثر جو پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کام تیز تر کر سکتے ہیں، اور ایران سے گیس جو ہے براہ راست پاکستان کی طرف سپلائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ سر اگر ہم دیکھیں خطے میں ہیں، اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے، ایک سال پہلے جو ہے بھارت کو شکست دی اور اسے جو ہے وہ مونگی کھانی پڑی، اور اب انڈیا کے اندر سے جو ہے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تنقید ہو رہی ہے مودی سرکار پہ کہ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی اکانومی، اتنی بڑی فوج اور سفارتکاری، اور انڈیا دور سے بیٹھ کے جو ہے پاکستان کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کس طرح رول پلے کر رہا ہے۔ سر میرا خیال یہ ان کی قیادت کی ناکامی ہے، اور ان کا جو بی جے پی کا جو فلسفہ ہے، جو ان کے جو ہے مسلمان دشمن اور عیسائی دشمن، جو باقی جو ہے اقلیت دشمن، جو ان کا ایجنڈا ہے، اس کی بھی شکست ہوئی ہے۔ اور پھر جو ہے مارکہ حق کے بعد جس قسم کی انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، کیونکہ امریکہ نے جنگ رکوائی، پاکستان نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا، ہندوستان نے جو ہے نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ جو ہے غلط زبان استعمال کی امریکہ اور امریکہ کے صدر کے خلاف، یا زبان استعمال کروائی گئی اپنے ذرائع ابلاغ سے۔ تو اس وجہ سے وہی آپ کی ایک پہلی دہلیز تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی قیادت جو ہے عالمی منظرنامے پہ ابھری، اور اس کے فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب کے، اور بعد میں جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے تعلقات صدر ٹرمپ سے براہ راست قائم ہوئے، اور اس کی وجہ سے آپ کو دروازے کھلتے چلے گئے۔ گزشتہ برس جب جنگ ہو رہی تھی، یعنی مطلب ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت 19 جون کو جب صدر ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل اعظم منیر کی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے پاکستان سے درخواست کی تھی کہ آپ یوں کریں کہ پس پردہ امریکہ کے کچھ پیغامات ایران کو پہنچائیں، اور اس وقت پاکستان نے جو ہے ایک سہولت کاری کا کردار نبھایا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہماری جو ہے بیس بنی، دہلیز بنی، اور اس کے بعد پاکستان پہلے ہی کوالیفائی کر چکا تھا کہ بھئی اگر اس مرتبہ دوبارہ جنگ چھڑتی ہے تو پاکستان سفارتکاری اور ثالثی کا کردار ادا کرے گا، اور اس نے بخوبی بطریق احسن یہ کردار ادا کیا۔ بالکل ٹھیک ہے سردار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، یہ تھے سردار مسعود احمد خان صاحب۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ نوید احمد صاحب نے اور میاں ثناء اللہ صاحب نے، آپ سفیر ہیں، آپ دونوں کا شکریہ۔ نوید صاحب، آپ سے بتائیے گا کہ ابھی یہ جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، ابھی تو اناؤنس ہوا ہے، اور 19 تاریخ کو جمعہ کے دن اس ایگریمنٹ پہ سائن ہو جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں سر کہ کچھ نہیں ہوگا؟ دنیا خدشات کا بھی اظہار کر رہی ہے، اسرائیل جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو نہیں مانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرے خیال میں اسرائیل چاہے اس کو نہ مانے، لیکن ایز سچ
یہ ایک ایران کی وکٹری ہو چکی ہے، اور مینلی جو اس وقت ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے دیگر بیسیکلی باقی پوائنٹس ابھی کوئی زیادہ انہوں نے کلیئر نہیں کیے، اس میں یہ جو مین کلاز ہے کہ بلاکیڈ ایران کا ختم ہو جائے گا، اور جو دوسرا ہے کہ ہرمز جیسے وہ 27 فیبرری سے پہلے کی سٹیٹ تھی، مطلب اس میں سیف نیویگیشن واز اویلیبل فار آل ویسلز، تو وہ اس پہ چلی جائے گی. تو اٹ مینس کہ یہ ایک بگر جو ہے چیز وہ اچیو ہو جائے گی فار دی سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز. تو ہاسٹیلٹیز ختم ہو جائیں گی. اب میرے خیال میں اگر یہ اچیو ہو جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. جو اس کا سیکنڈ سٹیپ ہوگا میرے خیال میں، جہاں پہ اس کی ٹیکنیکلٹیز اور اس کو فردر وہ ڈیٹیلز میں دیکھیں گے، جس میں ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، اور اس پہ ایران کو کیا کنسیشنز ملیں گے، وہ تھوڑا ویٹ کر کے دیکھنا پڑے گا. لیکن جو بات آپ نے کی نتن یاہو کہ بھی وہاں پہ بھی اسرائیل میں بھی الیکشنز کا ہے، تو وہ بھی اب ذرا انڈر پریشر اور سٹریس تو ہیں. انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جتنی لینڈ لے چکے ہیں صدرن لیبنان میں، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب لیٹ سی کہ ان کے اپنے کیبنٹ کی طرف سے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ ہی شوڈ کنٹینیو اور زیادہ اور کرے، لیکن آئی ڈونٹ نو، دے ول ہیو ٹو وے کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں، کیونکہ اب امریکہ اس کی پشت پہ اس طرح نہیں کھڑا جس طرح وہ اس وقت کھڑا تھا. ٹھیک. میاں حسن اللہ صاحب، جیسے کہ ابھی سر نوید بات کر رہے تھے کہ اس کا ظاہری بات ہے اس کے اثرات ہوں گے، اور اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو اسپوائلر کے لیے کسی سے متعارف کرے. سر اثرات کیا مرتب ہوں گے دنیا پر اس ایگریمنٹ کے؟ 47 ایئرز کا تنازع ہے، پاکستان نے وہ ثالثی کا کردار ادا کیا کہ ایک تاریخی کام ہے یہ، تو اس کا مڈل ایسٹ پر سر، اسپیشلی پاکستان پر سر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بیسیکلی عالمی سطح پہ بہت مثبت ہے نا اس کا اثر پڑے گا، اور اس کے بعد نیچے بھی ریجنل لیول پہ بھی ٹھیک ہی رہے گا. اور پھر پاکستان کی تو ایکسپورٹ امپورٹ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے ہرمز پہ اور نہ گلف کی پہ. تو اگر وہاں امن ہوگا، سکون ہوگا، پیس ہوگا، تو پاکستان کے لیے تو بہت مفید ہے. اور چونکہ پاکستان کے تقریباً ہر ایک کنٹریز کے ساتھ، گلف کے ایون UAE کے ساتھ بھی ریلیشن شپ تھوڑے سے ٹینس تو ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو اس زمرے میں نہیں ڈال سکتے جس کو ہاسٹیلٹی یا کہتے ہیں. تو ہم سب سے گفتگو کرتے ہیں، سب کے ساتھ تعلقات ہیں. اگر وہ پیس میں ہے، پراسپیرٹی کی طرف جا رہے ہیں، ٹینشن کا شکار نہیں ہے، تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی کنیکٹیویٹی کے لیے، اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک رول بنتا ہے وہ ادا کرنے کے لیے اچھا موقع ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اب یہ گلف حالانکہ پہلے بھی ڈیوائیڈڈ تھا، لیکن سروس کے نیچے تھا. لوگوں کو ایک طرح کا GCC اکٹھا نظر آ رہا تھا، اپیک کہنا اکٹھا نظر آتا تھا. وہ سارے اب فریگمنٹ ہو کے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. جو سطح کے اوپر سکون سا تھا کہ یہ متھ تھی، یہ پیسفل ہے اور یہ سارے نا آپس میں بہت فرینڈلی کنٹریز ہیں اور یہ سیکیور ہیں، وہ ساری بات نا واضح ہو گئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب پاسبلٹی تو یہ کوشش ہو رہی ہے، آپس میں گفتگو بھی ہو رہی ہے، جیسے سعودی عربیہ کی UAE کے ساتھ، UAE نے ایران سے بھی بات کی ہے، بحرین کا مسئلہ ہے، یہ قطر نے دوبارہ نا بلکہ انہوں نے بھی اچھا نا قدم آخری سٹیج پہ تو پاکستان کے ساتھ مل کے کلیدی رول ادا کیا ہے اس ڈیل کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں،
لیکن یہ فریگمنٹیشن بہت واضح ہو گئی ہے، جو لکیریں ہیں نا وہ ابھر آئی ہیں اور سب کو ویزیبل ہو گئی ہیں، تو وہ خطہ نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا۔ اب ڈیل اگر ہو جاتی ہے، جو کہ ہونے کو ہے 19 تاریخ کو جیسا آپ نے بتایا ہے، سائن ہو جاتی ہے جی تو انیشیٹلی تو بہت پیسفل لگے گا، اور اس میں تھوڑی بہت شرارت اسرائیل کی ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اب خاصا باغی ہو چکا ہے امریکہ سے، اور امریکہ اس کو اگرچہ جو اس نے سنائی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے، لیکن یہ ساری باتیں نورا کشتی کی والی میں زمرے میں آتی ہیں، وہ اس کی ہمیشہ حمایت کرتا رہے گا، اور ادھر سے ایران بھی وہی نہ کرے گا، اپنی پراکسیز کو، اپنے دوستوں کو جو لبنان میں ہے، یمن میں ہے، دوسری جگہ پہ ہے، تو ذرا مشکل کام ہے۔ ابھی تو سیکنڈ مرحلہ بھی جو آئے گا اس میں بھی بہت ساری باتیں ابھی طے ہونی ہوں گی۔ جی جی یہ اتنی کی بات ٹھیک ہے نوید صاحب، جیسے پابندیاں تھیں سر ایران پہ، اور کئی دہائیوں سے پابندیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں جس طرح ایران نے اسرائیل کو جواب دیا، اور جس طرح ایران نے امریکہ اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، تو اب پابندیاں اگر ختم ہو گئی سر، تو آپ کیسا ایران دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے سر؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے اس سارے تنازع نے ایران کو بہت ایک مستحکم عسکری قوت کے طور پہ نمایاں کیا ہے خطے میں، اور یہ بات اب ویسٹ ایشیا میں تمام ممالک کو باور کرنی ہوگی کہ دے ہیو ٹو لیو ود ایران۔ اب دوسری یہ چیز کہ ایران دیکھیں، ہم جس کو اپنی فوجی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کامبیٹ پروون ہو گیا ہے، اس نے ایک جنگ لڑی ہے ایک بڑی طاقت کے ساتھ، اور وہ اپنی جگہ کھڑا رہا ہے۔ اب اس کا کھڑا رہنا ہی اس کی جیت ہے۔ دیکھیے نا، ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن، مس ججمنٹ آن دا پارٹ آف یو ایس اینڈ اسرائیل ایگزسٹ کرتی تھی، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ریجیم چینج کر دیں گے اور دوسرے تیسرے دن یہاں پر شادیانے بج رہے ہوں گے، لوگ باہر آ جائیں گے اور وہ بڑے خوش ہوں گے۔ اچھا، اس کا الٹ ہوا ہے، اور جب یہ ریجیم اوپر سے انہوں نے تھرو دا اسکائز چینج کی ہے، تو دوسری ٹیئر اوپر آ گیا ہے، اور وہ اتنا ہی ہارڈ لائن اور متحد لگا، اور اس نے فردر اس نیشن کو میرے خیال میں جیل کر دیا ہے جی، اور اس کی وجہ سے پھر اس کی آئی آر جی سی کی بھی جو ایک قسم کی طاقت ہے وہ بھی نمایاں ہو گئی ہے، اور اس کی جتنی بھی اس نے دیکھیے، اس نے بڑے کیلکولیٹڈ ٹارگٹس اپنے یوز کیے ہیں، وہ بیسز جو امریکہ کے استعمال میں تھیں، جیسے بحرین میں ہے یو ایس 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر، اسی طرح یو اے ای میں، تو اس نے ان کو نشانہ بنایا جگہوں کو جہاں پر سے اس کے خلاف کوئی ایکشن، یا جو اس کے خلاف ایکشن کے لیے مدد دے سکتا تھا، تو وہ اس نے اس کو پین کریٹ کی۔ لیکن جو اس کا میں کہوں گا جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ ہرمز تھا۔ وہ جب ہرمز کو بند کیا ہے تو اس کی اکنامک پین نہ صرف امریکہ اور پوری دنیا میں جو ہوئی ہے، وہ پوری دنیا میں ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کو ایک لیوریج بھی مل گیا۔ اب جیوگرافیکلی آپ اس کو تو یہاں سے نہیں ہٹا سکتے نا ایران کو، تو ایران جب تک ہے وہ لیوریج یا وہ جیوگرافیکل لوکیشن، اسٹریٹجک پوزیشننگ وہ انجوائے کر رہا ہے، اور وہ کرتا رہے گا۔ تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو ایج ہے جو اس کو آگے فردر اس خطے میں ایک بہت نمایاں پوزیشن پہ لے گیا۔ جی ٹھیک ہے سر، یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ اب پاکستان ایک بڑا ثالث جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے، تو پاکستان کی سفارتکاری کہاں کھڑی ہے، بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. میاں ثناء اللہ صاحب، آپ خود سفیر ہیں اور جس طرح پاکستان نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے، ثالث بن کے سامنے آیا ہے اور دو ایسے ملکوں کو کی ثالثی کرائی ہے کہ جو 47 ایئر سے جو ہے اس کا ایک ڈسپیوٹ تھا، تنازع تھا اور جنگ لڑ رہے تھے. اب سر ثالث تو ہماری کامیاب ہوگی ہماری ثالثی، لیکن ہماری جو سفارتکاری ہے سر، اس کو آگے ان فیوچر جو ہے وہ اس کا کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری کیسے آگے بڑھے گی اور دنیا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ کیسے مضبوط ہوں گے؟ بیسیکلی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میڈیشن کس بیسس پہ دی جاتی ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو پرنسپل یہ ہے کہ جو نا اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں، آپ پہ ٹرسٹ ہے، کانفیڈنس ہے، اور نا پھر آپ کے پاس پاور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی پاور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس نیوکلیئر ایسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بلکہ چوز کرتی ہیں اس طرح کی اسٹیٹس جو ایسی میڈیم کو یا اسمال کنٹریز کو جس میں ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے اور اس کی انٹیگریٹی اور نیوٹرلٹی کو اور ٹرانسپیرنسی جو ہوتی ہے اس پہ اعتماد ہوتا ہے. پاکستان ان سارے ٹیسٹ پہ صحیح اترا ہے اور پوری طرح اپنی کاوشوں میں اپنی ٹرانسپیرنسی، اپنی نیوٹرلٹی اور اپنی جو تھی کریڈیبلٹی اس پہ سارے امتحان پاس کیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوگی. آپ نے اچیو کیا ہے، آپ کی ساکھ بنی ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے. آپ آئسولیٹ نہیں رہے، آپ کا برانڈ بدل گیا ہے کہ یہ آپ رسپانسبل ہیں، صحیح معنوں میں نیوٹرل ہیں، آپ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. آپ اس ڈیفینیشن سے بہت دور نکل گیا جس میں آپ کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، آپ کے بارڈر پہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو پرابلم ہے، آپ کے گھر کے اندر افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں، آپ معاشی طور پہ کمزور ہیں، پھر بھی آپ نے اتنی کوشش کی ہے، آپ کی فوج کے سربراہ نے، آپ کے سیاسی سربراہ نے، سب نے جان توڑ کے یہ کیا ہے. تو اس کا آپ کو بہت اس کی مدد ملے گی. اپنی سفارتکاری میں بھی رسپانسبلٹی آئے گی، آپ کے سفارتکاروں کی کو وقار سے دیکھا جائے گا اور اہمیت ملے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ کو یو این میں ایک نئی ساکھ بنی ہے آپ کی، اور انشاءاللہ ہمارے نئی جنریشن کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اچھے ہیں اور بہت قابل ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ملک کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر نوید، ملٹری ڈپلومیسی پہ ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں فیلڈ مارشل کے چرچے ہیں، فیلڈ مارشل کی ملٹری ڈپلومیسی کو جو ہے وہ تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، چاہے امریکی پریزیڈنٹ ہوں، چاہے عالمی میڈیا ہو، ہر طرف جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے چرچے ہیں. تو ملٹری ڈپلومیسی پہ تھوڑا سا روشنی ڈالی گیا کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے جب ملٹری ٹو ملٹری رابطے ہو رہے ہوتے ہیں. تو جی، اس میں یہ ہے کہ دیکھیے ہر کنٹری کا پیکیولر میک اپ ہے، ایک مزاج ہے. ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ملٹری ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے آف دی اوور آل میک اپ ان آر گورنمنٹ پلس جو ڈپلومیٹک سرکلس ہیں. تو اس میں جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے، اور پلس ان کی ایک پرسنل ریپو ہے جو سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، ترکی کے ساتھ بھی ہے، ایجپٹ کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے اور امریکاز کے ساتھ بھی ہے. تو وہ اس چیز کو ایڈوانٹیج لیتے ہوئے انہوں نے اپنے سارے وسائل میرے خیال میں اور پرسنلی اپنی بہت زیادہ کوشش کی کہ ہیومینٹی کو، پوری دنیا کو بچانے میں ایک اہم کردار ادا کریں. اور الحمدللہ
ان کے لیے یہ میں کہوں گا یہ مارکا حق 2 ہے، جو پچھلے مئی میں ہوا تھا اور جو اس دفعہ ہوا ہے وہ پیورلی ملٹری تھا، لیکن یہ ڈپلومیٹکلی تھا، لیکن دونوں میں الحمدللہ بہت اچھی کامیابی، نمایاں کامیابی ملی. اور جیسے ابھی میاں صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے اوور آل ہمارے ملک کا وقار بلند ہوا ہے، اس کا قد بڑھا ہے، اور اب آپ کی بات کو ویٹیج دی جاتی ہے. آپ کوئی بات کریں گے تو اس کو لوگ سنیں گے. جب یہ آپ کے بارے میں آ جائے تو پھر آپ وہ ساری باتیں جو آپ اپنے بیانیے میں کہنا چاہتے ہیں، لوگ ان کو وے کرنے لگتے ہیں، ان کو سننے لگتے ہیں، اور اس سے سرٹنلی آپ کی طرف ایک پازیٹیو لیننگ ہو جاتی ہے آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. بالکل ٹھیک سر. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ریئر ایڈمرل نوید احمد صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا، میاں ثناء اللہ صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.